آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیولتھک آرکیٹیکچر۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے لیکچر میں نیولتھک کے انٹروڈکشن کے بارے میں دیکھا تھا۔ انسانی زندگی میں چینج آنے کے ساتھ ہی انسان نے اپنے رہنے کے لیے کچھ آرکیٹیکچر بنائے، نہ صرف رہنے کے لیے اپنے آرکیٹیکچر بنائے جس میں گھر شامل ہیں، بلکہ اور بھی کئی تعمیرات کیں، جن میں سے ایک تعمیرات میں سے مینہر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مینہر وہ آرکیٹیکچر جس میں انسانی گروہ دوسرے گروہ پر فتح حاصل کرتا تو اس یادگار کے طور پر زمین میں ایک پتھر گاڑ دیتے تھے۔ یہ ستون مینہر کہلاتا ہے۔ اس طرح کی ایک مثال ہمیں فرانس کے علاقے بریٹنی سے ملی تھی۔ اسی طرح ایک اور آرکیٹیکچر جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈولمن۔ ڈولمن پرانی قبروں کو کہا جاتا ہے، یعنی نیولتھک دور کے لوگ اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے جن قبروں کا استعمال کرتے تھے یا جس طریقے سے وہ قبریں بناتے تھے ان کو ڈولمنس کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پتھروں سے بنائی گئی تعمیرات تھیں۔ بڑے بڑے پتھروں سے بنائی گئی تعمیرات کو میگالتھ تعمیرات کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی تعمیرات تھیں جس میں زیادہ تر بڑے بڑے سٹونز یوز کیا جاتے تھے۔ ڈولمن بھی اسی کی ایک قسم ہے جس میں زمین میں گڑھا کھود کر مردہ اس میں دفن کرتے اور اس کے بعد اس کے سرہانے اور پاؤں کی طرف بڑے بڑے پتھر گاڑ دیتے تھے۔ ان کے اوپر ایک اور پتھر رکھ کر قبر پر ایک طرح کی چھت ڈال دیتے اور اس طرح ڈولمن تیار کرتے تھے۔ آپ اپنی بک کے پیج پر دیکھ سکتے ہیں، 84 پیج پہ آپ یہ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ڈولمنس ہیں جس کے زمین میں گڑھا کھود کے دونوں طرف پتھر ہیں اور اوپر ایک بہت بڑا پتھر ڈال دیا گیا ہے۔ شروع میں تو یہ انڈیویجول قبریں تھیں، لیکن بعد میں ان کو اجتماعی قبروں کی شکل دے دی گئی اور اس میں کم از کم 50 لوگوں کی ایک قبر کی بھی مثال پائی گئی ہے۔ جو اس طرح کی اجتماعی قبریں ہیں اس میں پہلے گزرنے کا راستہ بنایا جاتا تھا اور پھر ایک بڑا کمرہ بنایا جاتا تھا جس کے چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے تھے۔ بریٹنی میں 4000 BC میں اس طرح کی کچھ قبریں تعمیر کرنے کی گئی ہیں کہ جس میں پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر نیچے والے پتھر سے تھوڑا سا ایک باہر نکلا ہوا پتھر ہوتا تھا جس سے ایک محراب سی بن جاتی تھی، جسے کوربیلنگ محراب کا ایک یہ نمونہ تیار ہو جاتا تھا۔ اس طرح کی قبریں یورپ میں اٹلانٹک سمندر کے کنارے پائی گئی ہیں۔ تو یہ تھی قبریں نیولتھک آرکیٹیکچر کی۔ اب ہم نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ نیولتھک دور میں اور کس طرح کی تعمیرات کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک مثال ہے ٹیمپلز۔ ٹیمپل بھی میگالتھ تعمیرات کی ایک قسم ہے، یعنی بڑے پتھروں کی عمارت جو نیولتھک دور نے انسان نے بنائی۔ ان میں سے ایک مندر بھی ہیں۔ ایسے مندر جزیرہ مالٹا میں دریافت ہوئے ہیں جو گوزو کے مقام کے قریب واقع ہیں، اور اس طرح کے 16 مندر 3000 BC سے پہلے بننے شروع ہوئے اور 2200 BC تک ان کی تعمیرات کو بند کر دیا گیا۔ اس کی ایک مثال جو مندر کی ہے وہ گرگینٹیا ہے جو گوزو کے مقام پر بنا ہے۔ اس کی بیس پر سیدھی کٹی ہوئی لائم سٹون یعنی چونے کے پتھر کی سلیں لگی ہوئی ہیں جو 12 فٹ انچی ہیں۔ یہ تھی اس کے ٹیمپل کی ایگزامپل۔ اب ہم نیکسٹ تعمیر دیکھتے ہیں جو نیولتھک دور کے انسان نے جو تعمیرات بنائی ہیں وہ کون سی تھیں۔ وہ ہے سٹون ہینج۔ سٹون ہینج ایک بہت بڑا سا ایک مونیومنٹ ہے۔ ایک اور پکچر بھی میں آپ کو کلرڈ میں اس کی شیئر کروں گی۔ آپ کی بک میں یہ ایک 86 پیج پہ آپ کی پیج ہے جو اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مونیومنٹ جو انہوں نے بنایا ہے اس میں 19 بڑے بڑے پتھر جو کہ 6 اور 8 فٹ لمبے ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ پوسٹ لینٹل طرز کا استعمال کر کے ایک عجیب و غریب مونیومنٹ بنایا گیا ہے جو سٹون ہینج کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پتھر جو تھے وہ پہاڑوں سے لائے گئے تھے جو سٹون ہینج سے بہت میل دور، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 190 میل دور واقع تھے جہاں سے یہ پتھر لائے گئے۔ لیکن ان بڑے بڑے پتھروں کو لا کر یہ ایک سرکولر سی ایک تعمیر کی گئی ہے، ایک بلڈنگ تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے۔ یہ بڑے بڑے پتھر زمین پہ ڈفرینٹ فاصلوں سے ان کو اس طرح سے زمین میں گاڑا گیا ہے کہ ایک جس کا ایک سرکل سا بنتا ہے۔ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔
خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اہم رسومات ادا کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا اس طرح کا مونیومنٹ، لیکن اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ موسم کا حساب لگانے کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی موسم گرما میں سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے، یا سرما میں کس سابے پہ غروب ہوتا ہے، یا چاند کے طلوع کا جنوبی نقطہ کون سا ہے۔ مطلب اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، مگر جدید تحقیق سے یہی معلوم ہوا ہے کہ یہ پتھر چاند اور ستارے اور سورج کا مشاہدہ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے تھے، یا اس سے سولٹس کا حساب بھی لگایا جا سکتا تھا، یا یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کا حساب بھی لگایا جا سکتا تھا۔ تو یہ تھا اسٹون ہینج جو نیولتھک دور کے انسان نے تعمیر کیا۔ یہ وہ مختلف عمارات تھیں جس میں ڈولمن، اسٹون ہینج، مینہر، یہ وہ تعمیرات تھیں جو اس نے اپنے رہائشی تعمیرات سے ہٹ کے بنائی تھی۔ یہ تعمیرات اس نے، اس کے علاوہ انسان نے کچھ تعمیرات جو اپنے گھروں کے لیے بھی بنائی، وہ اس طرح کی تھیں کہ نیولتھک دور میں اس نے جو گھر بنائے تھے وہ اس نے کچھ اینٹوں کے استعمال سے، اس نے کچی اور پکی اینٹوں کے استعمال سے اس نے جو ہے وہ گھر بنائے تھے۔ اس طرح کے گھر بھی ہمیں کچھ جگہوں پر ملتے ہیں جس میں انسان نے، چونکہ نیولتھک دور میں انسان نے بستیوں میں رہنے شروع کر دیا تھا، اکٹھے مل کے رہنا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ وہ دور نہیں تھا کہ وہ غاروں میں رہتا تھا، تو لہٰذا اس نے اپنے رہنے کے لیے گھر بھی بنائے تھے، اور گھروں کے نتیجے میں شہر، گاؤں اور بستیاں وجود میں آئی تھیں۔ دنیا کے ہمیں سب سے پرانے شہر ٹرکی میں واقع 2 کیٹل ہیوک اور جیریکو نام کے 2 شہر ہمیں ملتے ہیں، جو ہمیں اس دور کے انسان کے رہائش کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جس سے ان میں سے ایک شہر کا نام ہے جیریکو۔ اب ہم پہلے ڈسکس کریں گے کہ جیریکو شہر جو تھا وہ کیسا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 9000 BC میں دریائے اردن کی وادی میں ایک اونچی ہموار جگہ پر، جہاں کبھی نہ سوکھنے والا ایک چشمہ تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ وہاں 8000 BC تک جیریکو نامی ایک بہت بڑا شہر بن گیا۔ اس شہر کی پہچان یہ ہے کہ اس میں بیضوی اور گول شکل کی مٹی کی اینٹوں سے بنائے ہوئے گھر تھے۔ جیریکو میں ایک تو ان کے بنائے ہوئے گھر تھے، اس کے علاوہ ایک حیرت انگیز چیز وہاں سے ملنے والے سر ہیں جو ہمیں ملے ہیں پلاسٹر آف پیرس کے بنے ہوئے۔ اس کے بارے میں تفصیل تو ہم جب نیولتھک آرکیٹیکچر پڑھیں گے تو ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال یہ جیریکو شہر ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جہاں پر اس شہر میں 7500 BC میں اس شہر کے گرد پتھر کی 12 فٹ اونچی اور 5 فٹ چوڑی مضبوط فصیل بنائی گئی ہے۔ یعنی اپنی شہر کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے باہر کی طرف سے ایک بڑی مضبوط اور چوڑی دیوار بنائی ہوئی ہے، جس کے اندر پھر ان کا آرکیٹیکچر موجود ہے۔ یہ تھا ان کا شہر جیریکو۔ جب آپ کوسچن بنائیں گے تو آپ جیسے آپ کی بک میں موجود ہے، تو ہر ایک ٹاپک میں سے، یعنی اگر یہ جیریکو ہے تو کچھ ایک پیج آپ جیریکو کا تیار کریں گے، اسی طرح ایک پیج آپ کیٹل ہیوک کے بارے میں ایک پیج پہ لکھیں گے جو آپ کے آرکیٹیکچر کا ہی پارٹ ہوگا۔ ایک پہلا شہر تھا ان کا جیریکو، اور دوسرا شہر ہے کیٹل ہیوک۔ کیٹل ہیوک جو شہر ہے یہ 1960 میں دریافت ہوا، لیکن اس کی تاریخ 7000 BC سے شروع ہوئی۔ کیٹل ہیوک کی پہچان اس میں پائے جانے والے مختلف سائز کے مستطیل نما جو ہیں وہ رہائشی مکان بنے ہوئے ہیں، جو مٹی کی اینٹوں سے بنائے گئے ہیں اور لکڑی کے فریم پر بنائے گئے ہیں۔ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس طرح سے مستطیل شکل کے ہیں، کچھ اسکوائر بھی نظر آ رہے ہیں اور تھوڑے سے اونچے نیچے بھی ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان گھروں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر داخل ہونے کے لیے صرف چھت کا استعمال کیا جاتا تھا، یعنی چھت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ ان گھروں میں جو کمرے بنائے گئے ہیں ان کی اندرونی دیواروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ممبر اور چبوترے بھی بنے گئے تھے، اور اس طرح سے یہ لوگ اپنے گھر بناتے تھے۔
اور جس میں راستے بھی نہیں تھے جانے کے لیے، لیکن چونکہ ان کا اس وقت آرکیٹیکچر اس طرح سے ابھی بہت زیادہ میچور تو نہیں تھا، یعنی جتنی ان کو اویئرنیس ہوئی گریجولی انہوں نے بہت اچھا آرکیٹیکچر پروڈیوس کیا اپنے وقت اور ٹائم کے حساب سے، کہ انہوں نے یہ 2 شہر بھی بنایا جو کہ جیریکو اور کیٹل ہیوک ہیں۔ یہ تھا ہمارا آرکیٹیکچر۔ کیٹل ہیوک سے ہمیں پینٹنگز بھی ملی ہیں، لیکن وہ پینٹنگز ہم اپنے پینٹنگ کے کوسچن میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ہمارا آرکیٹیکچر تھا آج کا، نیولتھک آرکیٹیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس میں کچھ بھی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور مجھ سے کوسچنس کیجیے۔ اس کوسچن کو آپ اپنی کاپی پر تیار کر لیجیے۔